أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما. حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تیسرا سبق ہے. اس میں حرفوں کی اور نقطوں کی شناخت کرائی جائے گی. کیا اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہے. ابھی یہ حروف مفردات کہلاتے ہیں جو الگ الگ حروف ہیں، لیکن چونکہ یہ لفظ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے پڑھے جا رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ایک حرف کے یاد کرنے پر ہم کو ایک نیکی عطا فرمائے گا. اور قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی کر کے لائے گا ہم اس کو 10 گنا اس کا اجر عطا فرمائیں گے. خود پروردگار عالم فرماتا ہے. بہرحال قرآن کریم اگر ہم پڑھ لیں، حفظ یاد کر لیں یا چند صورتیں یاد کر لیں تو ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے. حدیث میں آتا ہے، سید الکونین فخر دو عالم تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کو نماز کی حالت میں پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 27 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی بغیر نماز کے تلاوت کرے تو اس کو 10 گنا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے. اللہ کا فضل ہے، بس ہمارے لینے کی دیری ہے. انسان قرآن کریم پڑھتا ہے، کتنی نیکیاں، بے شمار نیکیاں بیٹھ جاتی ہیں. اور اسی قرآن کریم کو ایک حرف کو جب آدمی رمضان المبارک میں پڑھے گا تو ہر ثواب کا اجر اللہ تبارک و تعالی 70 گنا فرما دیتے ہیں. اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس کے حرف گن کے دیکھ لو آپ، کتنی ساری نیکیاں ہو جائیں گی. انشاءاللہ محنت سے، دل سے، شوق سے، ذوق سے پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی بے شمار ہم کو انعام عطا فرمائے گا. بہرحال کل اور پرسوں یہ ترتیب بتائی گئی تھی. ایک بار میں ان حرفوں کو کہلوا رہا ہوں، پھر آپ جو ہے نا بچوں کو یا بڑوں کو جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ لیں. الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا. اب یہاں یہ نقطوں کی پہچان بتائی گئی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. حمزہ یا بڑی یا. اب یہ گویا امتحان تو یہ لکھا ہوا ہے، ورنہ تو تختی کو مختلف الفاظ کے ساتھ یعنی رد و بدل کر کے لکھا گیا ہے تاکہ بچہ زبانی نہ رٹے. بچہ یا بڑا کوئی بھی ہو وہ زبانی نہ رٹے بلکہ حرفوں کو یاد کرے. اور اس میں دوسری چیز یہ مصلحت بتائی گئی ہے کہ جن کی آواز قریب قریب ہوتی ہے تو عربی زبان میں جن الفاظوں کی آواز قریب قریب ہوتی ہے ان الفاظوں کی آواز ویسے ہی نکالی جاتی ہے. انگلش میں تو زواد کی جگہ زا کی جگہ اور زوئے کی جگہ خالی زیڈ آتا ہے.
ایسے ہی بہت سی چیزوں میں جے آ جاتا ہے، تو اس میں جو ہے مختلف ہوتے ہیں اور ان میں معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ اگر تا کو تو سے پڑھیں گے تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کی آواز یاد رکھیں اور حرفوں کی شناخت بھی کر لیں۔ تا، تو، یہ تا کا ثانی کہلاتا ہے، لیکن تا کی آواز باریک ہوتی ہے، تو کی پر ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے۔ سا، یہ بغیر سیٹی کے ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے سیٹی کے ساتھ، آواز قریب قریب مشابہ ہے۔ سین، شین، اس کی آواز میں فرق اتنا ہے، اس میں سیٹی پیدا ہوتی ہے۔ چھوٹے سین میں سیٹی باریک ہوتی ہے اور اس میں سیٹی لمبی اور موٹی ہو جاتی ہے۔ شین، ایسے ہی سین اور صاد میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ صاد، یہ اس کی آواز ہے صاد کی۔ ہا، یہ اس کے مشابہ ہے، یہ اس کو بولتے ہیں ہا۔ خا، قاف، اب یہاں یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ اس کے اوپر بھی 2 نقطے ہیں، اس کے اوپر بھی 2 نقطے ہیں، لیکن جہاں اس میں گھنڈی بنائی گئی ہے تو یہ قاف کہلائے گا، وہ تا کہلائے گا۔ زال، زا، واد، وا، ان کی چاروں کی آواز قریب قریب ہوتی ہے، لیکن سب کی آواز الگ الگ ہے۔ یہ ہلکی آواز میں بولا جائے گا، یہ سیٹی کے ساتھ بولا جائے گا، یہ بہت موٹی آواز کر کے بولا جائے گا، یہ اس سے کچھ ہلکا کر کے بولا جائے گا۔ زال، زا، واد، وا، الف، عین۔ بہت سے بچے اس کی آواز اور اس کی آواز ایک جیسے رکھتے ہیں تو وہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ نون، با، اس کے اندر نقطہ ہے، اس کے نیچے نقطہ ہے، نقطہ ایک ہی ہے، تو ان نقطوں کے اعتبار سے ان کو یاد کرنا ہے۔ فا، غین، یا، جیم، میم، لام، دال۔ یہ گویا امتحان کے بطور جو ہے بچے کو سمجھنے کے لیے لکھ دیے گئے ہیں۔ اب میں دوسری چیز بتا رہا ہوں آپ کو، تھوڑا سا موبائل کو گھما لو تاکہ آسانی سے سب کو جو ہے پورا قاعدہ نظر آ جائے۔ دیکھیے یہ کچھ حرف ہیں اور اس میں اوپر لکھا ہوا ہے اردو میں مرکبات ملے ہوئے حروف کی شکلیں، مطلب یہ مفرد تو بولتے ہیں الگ الگ کو اور مفردات اس کی جمع ہے، مرکب ملے ہوئے کو کہتے ہیں اور مرکبات اس کی جمع ہے۔ تو بہرحال یہ ایسے الفاظ ہیں جب یہ کسی کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ان کی شکل جو ہے وہ بدل جاتی ہے، تو ان کی کیسی شکل ہو جاتی ہے یہ آپ خوب ملاحظہ فرما لیں۔ الف، یہ لائن اور یہ لائن اصل کی دکھائی گئی ہے اور بیچ میں جو ہے یہ کٹنگ کی لائن ہے، تو پہلے انہیں بول لیں۔ الف، با، تا، جیم، دال، عین، فا۔ اب ان کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں دیکھو، غور سے دیکھو۔ یہ جو شروع میں کھانا دیا ہے یہ الف ہے، یہ اوپر بھی الف ہے اور یہ نیچے بھی الف ہے، تو کبھی ان کی شکل جو ہے وہ ایسی ہوگی جب کسی حرف کے آخر میں آئے گا، یہ والا دیکھو، کبھی اس کی شکل یہ والی ہوگی اور جب لام کے ساتھ آئے گا تو اس کی شکل یہ والی ہوگی، ٹھیک۔ یہ بھی الف ہے، یہ بھی الف ہے، اس کے اوپر بھی الف ہے، یہ اوپر با ہے، جب کسی لفظ کے شروع میں با ملے گا تو یہ شکل ہوگی اور جب بیچ میں یا آخر میں کسی کے بیچ میں با ملے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی۔ ایسے ہی اوپر تا ہے، تا کے نیچے یہ 3 شکلیں جو ہے بتائی گئی ہیں۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے، یہ درمیان میں آتا ہے یا شروع میں آتا ہے، یہ درمیان میں آتا ہے، وہ آخر میں آتا ہے، اور یہ جو ہے یہ بھی آخر میں آتا ہے۔ یہ سب تا کی شکلیں ہیں جو اوپر لفظ ہے۔ جیم، جب یہ کسی کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی شکل یہ ہو جاتی ہے۔ دال،
جب یہ کسی حرف کے آخر میں ملتا ہے تو اس کی شکل یہ ہو جاتی ہے عین۔ اس کی دو شکلیں یہ دی گئی ہیں، یہ ذرا سا تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، بہرحال اس کو خوب پہچان لیں کہ اس کو جو ہے بعض مرتبہ متشابہ لگ جاتا ہے، سہو ہو جاتا ہے، اس کو بچہ جو ہے ہا سمجھتا ہے، بلکہ یہ عین ہے، عین۔ جب کسی کے شروع آخر میں ملے گا، بیچ میں ملے گا تو اس طرح سے شکل اس کی ہوتی ہے، آخر میں ہوگا تو ایسا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال ٹھیک۔ فا یہ اوپر دیا ہے، فا کی یہ شکل ہوتی ہے جب شروع میں ملتا ہے، کسی کے درمیان میں ملے گا تو یہ شکل ہوگی، آخر میں آئے گا تو یہی شکل ہوگی۔ اس کے بعد میں آیا کاف، یہ بھی کاف ہے، جب کہیں لفظ کے شروع میں ملے گا تو یہ شکل ہوگی اس کی، اور بیچ میں ملے گا تب بھی یہ شکل ہوتی ہے۔ یہ دوسرا والا بھی کاف ہے، یہ بھی کاف ہے، یہ بھی کاف ہے، یہ بھی کاف ہے۔ یہ ہو گیا لام۔ لام جب کسی کے شروع میں ملتا ہے تو یہ شکل ہوتی ہے، اور درمیان میں یہ شکل ہوتی ہے۔ میم، میم جب کسی کے کبھی الگ بھی آتا ہے، جب آخر میں الگ آتا ہے کسی جملے کے تو یہ شکل ہوتی ہے، اور جب کہیں یہ شکل ہوتی ہے، کہیں یہ شکل ہوتی ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں، یہ والی شکل جو ہے اگر کسی آیت کے بیچ میں آئے تو وہ آیت لگانے کے لیے ہوتی ہے، وہ پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، لیکن وہ باریک سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، بہت زیادہ باریک۔ جتنی عبارت اور موٹی لکھی ہوئی ہوگی قرآن کریم کی اتنی موٹی نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پہ وقف کرنا، ٹھہرنا، اسٹاپ کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس پہ سانس بھی توڑنا ہے اور ٹھہرنا بھی ہے۔ یہ ہے نون، جب کسی حرف کے شروع میں ملتا ہے تو یہ شکل ہوتی ہے، اور کبھی درمیان میں یا آخر میں ملتا ہے تو یہ شکل ہوتی ہے، اور لاسٹ میں اگر الگ آئے گا تو یہ شکل ہوتی ہے، یا کسی کے حرف کے آخر میں آئے گا تو بھی یہ شکل ہوتی ہے۔ یہ ہے چھوٹا ہا، اس کی یہ شکلیں ہوتی ہیں، ایک گول ہا ہوتا ہے اور ایک اس طرح کے ہا ہوتا ہے، ایک اس طرح سے ہا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے ہا کے اوپر ہی اگر نقطے رکھ دیے جائے تو یہ بھی تا بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی بہت سی آیتوں کے آخر میں یہ آئے گا تو وہاں تا بنا ہوا بھی پھر کبھی کبھی ہا کی آواز دے دیتا ہے۔ بہرحال یہ بات آگے سمجھا دوں گا، یہ یہاں سمجھانے کی نہیں ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ حمزہ ہے، حمزہ کی یہ شکلیں ہوتی ہیں۔ یہ یا ہے، یا کی یہ دو شکلیں ہوتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو جو ہے بڑھیا کر کے یاد کر لیں۔ یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ جیم ہے، یہ دال ہے، یہ عین ہے، یہ فا ہے، اور یہ کاف ہے، یہ لام ہے، یہ میم ہے، یہ نون ہے، یہ ہا ہے، یہ حمزہ، اور یہ ہے یا۔ یا اور بڑی یا میں، بڑی یا شروع میں تو ایک ہی ہوتی ہے، پڑھنے کے اعتبار سے ایک جیسی پڑھی جاتی ہے، لیکن آگے چل کے اس میں فرق آئے گا، ایک یا مجہول ہوتی ہے، ایک یا معروف بن جاتی ہے۔ بہرحال اسے آگے سمجھایا جائے گا، ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ تو بھائی دوستوں، بزرگوں، بہت سے ہمارے ماں بہنیں، بہن بیٹیاں، اور ہمارے بہت سے بزرگ، ہمارے بہت سے بھائی بچپن میں ماں باپ نے جو ہے قرآن کریم پڑھایا اور وہ غالباً بھول گئے ہوں یا کچا ہو گیا ہو، تو جس ترتیب سے میں لے کے چل رہا ہوں انشاءاللہ اگر قاعدہ پڑھ لیں گے تو قرآن کریم کو اپنے آپ خود پڑھ لیا کریں گے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کے اکاؤنٹنگ دیکھ کے جو ہے اس کو کھول کے دیکھیں، تو ہو سکتا ہے قرآن کریم کے پڑھنے کا ایک جذبہ، ایک ولولہ پیدا ہو جاوے۔ بہرحال دعائے خیر میں یاد رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔